جو عزت عطا فرمائی والد صاحب کی دعا سے اور عزت بننے میں ہمارے استاد سرکار صاحب موجود ہیں، اور طبیعت نہ ٹھیک ہونے کے ساتھ الحمدللہ پنجاب تک سیرت کے عنوان سے بیانات کے لیے سرکاری سطح پر ہم گئے تھے، تو مختصر سی حاضری ختم نبوت کے حوالے سے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان الله بكل شيء عليما، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا أمة بعدي، صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام آپ تمام احباب کو معلوم ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر جیسے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان، کہا بھی اسی کو کہتا ہے کہ جو رسول اللہ کو اپنا نبی مانے اور نبی کے ساتھ آخری نبی مانے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا نبی آخری نبی ہے، حضور نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، قرآن آخری ہے، قرآن کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں، لہٰذا جو اس دور میں دعویٰ نبوت کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا کہ میں ذرا سوچوں تو صحیح یہ ختم نبوت کی بات کے بارے میں کہ کہتے ہیں یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو کافر کیوں کہا جاتا ہے، تو ذرا میں نے پیچھے نظر دوڑائی حضرات صحابہ کرام کی طرف، میرے 5 خلفاء سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، میرے 5 خلفاء نے مجھے یہ تاریخ نے بتایا جو رسول اللہ کی نبوت کا منکر، جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب اٹھا، اس نے اعلان نبوت کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، میں رسول اللہ کی نبوت کا انکاری ہوں، نہیں نہیں، وہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کہہ کے اشہد ان مسلمہ کا نام لیتا تھا، کہتا تھا یا رسول اللہ 2 شرطوں میں ایک شرط کو مان لیجئے کہ یوں کیجئے کہ عرب میں آپ نبی، عجم میں میں نبی، یا ایسے کیجئے آپ کی حیات تک آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے نبی زمانے کے لیے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، مدت کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، بلکہ سارے زمانے کے لیے، اس مخلوق کے لیے جو زمین کے اندر ہے، اس مخلوق کے لیے جو پانی کے اندر ہے، اس مخلوق کے لیے جو آسمان سے اوپر ہے، اس مخلوق کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے حضرت انسان اشرف المخلوق بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے زمانے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ تو آخری بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت میں اپنے اکابر کی بات کرنے لگا ہوں مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں کافر قرار دلوایا۔ میں نے کہا انہوں نے کافر قرار دلوایا نہیں، بلکہ قادیانی تو کافر تھے، انہوں نے جا کے بتایا ہے، حق کر کے دکھایا، باطل کو علیحدہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے کہا کہ حق جو ہے ختم نبوت کے ساتھ ہے، جو باطل ہے وہ دجال کذاب کے ساتھ ہے، لہٰذا آج جس کا عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں ٹھیک نہیں اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں۔ ہم عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے ان علماء کو جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آج بھی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں۔ میری مناد کہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ العالیہ اور تمام مسالک کے علماء جس مسلک سے بھی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں، چاہے مسلک بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، ہم تمام علماء کا احترام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ آج میرا پسینہ ختم نبوت کے لیے، اگر کل میری جان لگی تو میں دوں گا، کیا آپ اپنی جان دیں گے ختم نبوت کے لیے؟ اپنی جانوں کا نذرانہ دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ میرے صحابہ کیسے صحابہ بنے؟ آخری بات کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ ماں باپ قربان، جب تک ہمارے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان نہیں اس وقت تک ایمان ہمارا مکمل نہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے
پسند اللہ پہ سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، فنا فی اللہ عقیدہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ۔